الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب الحسن. ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب الحسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ حضرات کے سامنے کچھ باتوں کی یاد دہانی کے لیے میں آیا ہوں اور آپ کے سامنے میں نے چند آیتیں پڑھی. انشاءاللہ مختصر وقت میں کچھ ان آیات سے متعلق ضروری مضمون کو بیان کروں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک میں نے پڑھ کے سنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آیات اور حدیث سے متعلق ضروری مضمون کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی آدمی ایک پلاٹ لیتا ہے، ایک خالی پلاٹ لیتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے وہ چار دیواری کرتا ہے، جنگلہ لگاتا ہے تاکہ کوئی مضر چیز، جانور، درندے اور اسی طریقے سے دوسری مضر چیزیں اندر نہ آ سکیں. اور پھر اندر وہ اس پلاٹ کو ویسے ہی نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تصرف کرتا ہے، کیاریاں بناتا ہے، لان بناتا ہے، گھاس اگاتا ہے، دو ایک کمرے بھی بناتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں لہلہانے لگتی ہیں، پودے بھی اگ آئے، گھاس بھی تر و تازہ ہو گئی، تو روزانہ وہ ان میں پانی ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد کرسی ڈال کر بیٹھتا ہے اور لطف اٹھاتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرا لان ہے، یہ میرا باغیچہ ہے. اور اس کے اندر بیٹھ کر وہ خود بھی بیٹھتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بٹھاتا ہے. یہ خوشی اسے میسر رہے گی کب تک؟ جب تک وہ ان پودوں کو پانی دیتا رہے، جب تک ان پودوں کی جڑوں سے جھاڑ جھنکار کو دور کرتا رہے، جب تک لیپا پوتی کرتا رہے، مکڑی کے جالوں کو دور کرتا رہے، صفائی کرتا رہے، اس وقت تک یہ خوشی اور عیش و عشرت میں رہے گا. اور اس نے اگر اس مکان کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیا تو اس کی دیواروں پر مکڑیوں کے جالے ہوں گے اور اس کے باغات میں جھاڑ جھنکار اور پتے ہوں گے، خشک پتے ہوں گے اور نیچے سے کانٹے اگ رہے ہوں گے. گھاس کی شکل صورت بدل گئی ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے دیکھ بھال نہیں کی. دیکھ بھال کرنا اپنے پلاٹ کے لیے، اپنے باغیچے کے لیے، جو بھی چھوٹی سی جگہ آپ نے سنبھالی ہوئی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھ بھال کریں اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر دیکھ بھال نہیں ہے تو آپ کے کام کی چیز نہیں.
ایک خاندان ہے، اس خاندان میں میاں بیوی ہیں، اس خاندان میں 4-5 بچے ہیں، یہ ایک خاندان ہے چھوٹا سا، اور ایک چھوٹا سا مکان ہے، 80 گز کا مکان ہے، 120 گز کا مکان ہے، اور اس کے اندر کئی کمرے بنا کر رہ رہے ہیں۔ یہ مکان اس وقت تک مکان ہے، یہ جگہ اس وقت تک آرام دہ ہے جب تک اس کے اندر موجود باپ اپنے باپ ہونے کی حیثیت کو پہچانے اور امر بالمعروف کرتا رہے، نہی عن المنکر کرتا رہے۔ ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں ڈھول لے کر آؤں گا بجانے کے لیے، باپ اس سے کچھ نہیں کہتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں باجا لے کر آؤں گا بجانے کے لیے، باپ اس سے کچھ نہیں کہتا۔ ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں سگریٹ لے کر آؤں گا، اور وہ سگریٹ کے سوٹے لگاتا ہے۔ اور ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں اس میں شراب پیوں گا، اور باپ کچھ نہیں کہتا۔ مجھے بتائیے اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ اس گھر کا حال برابر رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ ماں باپ نے فرض ادا نہیں کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ باپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے، باپ کو موقف اختیار کرنا چاہیے کہ تم میرے بیٹے ہو، ایک ایک بیٹا میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کے ٹکڑے ہو، میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں منمانی کرنے دوں، یہاں پر حکومت میری چلے گی، میری بات مانو گے تو پھر یہ گھر گھر رہے گا، ورنہ گھر نہیں رہے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال آپ کو دے کر سمجھا رہا ہوں میں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آزاد چھوڑ دیا تو آپ کا گھر فلمستان بن جائے گا، آپ کا گھر کنجر خانہ بن جائے گا، آپ کا گھر آپ کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا، اس لیے کہ آپ نے آزاد چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ گھر کے اندر ایک ڈنڈا بردار بھی ہونا چاہیے، اس کا کام صرف ڈنڈا چلانا نہیں بلکہ ڈنڈے کا رعب رکھنا ہے، اور اس کے بعد نیک کام کا حکم کرنا ہے۔ اب بچوں کے ذمے ہے کہ وہ باپ کے حکم کو مان کر چلیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، گھر کے اندر جائز دائرے کے اندر ہر قسم کی خوشی منائیں، دوستوں کو لائیں، خوشی منائیں، جائز دائرے کے اندر خوشی منائیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ یہ گھر گھر ہے۔ اگر یہاں پر آپ نے سستی کی تو آپ کا گھر گھر نہیں رہے گا۔ ہمیں اللہ نے کلمے کا حکم دیا، نمازوں کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا، معاملات کو درست رکھنے کا حکم دیا، سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ان تمام چیزوں کے محفوظ رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے۔ یہ تم نے کام نہیں کرو گے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ آواز دینا ضروری ہے۔ ماں باپ کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ اپنا یہ رعب رکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مار پٹائی ہو، مار پٹائی ہو، مار دھاڑ شروع کر دیں، بیوی کو بھی مار رہے ہیں، بچوں کو بھی مار رہے ہیں، اور گھر کو جہنم زار بنا دیا۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ لاٹھی کو اٹھا کر رکھو، مارو نہیں، لاٹھی کو دکھاؤ، مارو نہیں، بس اتنا ہے۔ یہ کام اگر کریں گے تو ہمارا کنبہ صحیح ہو جائے گا، ہمارا گھر صحیح ہو جائے گا، ہمارا ایک گھر صحیح ہو گیا، دوسرے نے بھی اسی طرح عمل کیا، تیسرے نے بھی اسی طرح عمل کیا، یہ ہمارا معاشرہ صحیح ہوتا چلا گیا۔ اب ہمارے اندر کوئی ایسا فرد نہیں آ سکتا جو ہمارے بچوں کو گمراہ کر سکے۔ گمراہ کرنے کے بہت سارے راستے نکل آئے ہیں کہ بچے روڈ پہ نکلتے ہیں، دوسروں کے بچوں سے گالی سیکھ کر ہمارے بچے گالیاں دے رہے ہیں،
ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے 4 سال کے بچے بڑی بڑی گالیاں سیکھ کر گھر کے اندر جا کر معصومیت کے ساتھ ماں باپ کے سامنے وہ گالیاں دے رہے ہیں, منہ سے نکال رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم یہ کتنی بڑی گالی ہے, کتنی بڑی بات ہے. کہاں سے یہ بات سیکھی؟ ماں باپ نے نہیں سکھائی, باہر سے سیکھ کر آ رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ صحیح نہیں. ہم اپنے بچے کو کس طریقے سے باز رکھیں گے کہ باہر نہ نکلے, باہر ماحول خراب. آپ کا بچہ 10 سال کا ہو گیا, 12 سال کا ہو گیا, باہر نکل رہا ہے, وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہے سگریٹ کے کش لگا رہا ہے. اب اس کے اندر بھی شوق چراتا ہے کہ میں بھی سگریٹ پی کر دیکھوں. یہاں گلی میں اور گھر میں سگریٹ نہیں پی سکتا, میدان کی طرف چلے جاتے, میدان کی جا کر سگریٹ کے کش لگا رہا ہے. پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں اس سگریٹ کے اندر وہ کچھ اور ڈالے گا, پھر کش لگائے گا. پھر آپ کے بچے کو آپ نہیں پا سکیں گے. آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے, موت کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے. آپ کا بچہ آپ کا نہیں ہوتا. قیمتی ترین بچہ آپ کے پاس نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اس کے اوپر روک نہیں لگائی, آپ نے پابندی نہیں لگائی, آپ نے اس کی نگرانی نہیں کی. اس وجہ سے آپ کا بچہ ضائع ہو گیا. کیسے کیسے کڑیل جوان بچے ہمارے ہم اپنے کندھوں پر ڈال کر قبرستان نہیں پہنچا سکے. پہنچا چکے ہیں یا نہیں؟ بالکل کڑیل جوان 20 سال 25 سال کے نوجوان, غیر شادی شدہ, ان کو ہم نے قبرستان میں پہنچایا. کیوں؟ نشے کی وجہ سے. کسی نے لت لگا دی, اور نشے کی لت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بے قرار ہو گیا, یہ غلام بن گیا نشے کا, اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں. ایک معمولی سگریٹ کے نشے میں مبتلا ہو جائے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, سگریٹ نہ ملے. اور جب مختلف قسم کے نشے کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو آدمی, یہ نوجوان کتنے پاگل ہوتے ہیں, اور ہمارے کنٹرول سے باہر, ہمارے کنٹرول سے باہر. میرے دوستو, آپ غریب ہیں, آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, پینے کے لیے نہیں ہے. آپ کے پاس جو اصل آمدنی ہے وہ آمدنی یہ بچے ہیں. ان سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں. ان سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بہترین پاکیزہ کمائی اگر تم دیکھنا چاہو تمہاری اولاد ہے. سوچئے ہم اپنی اولاد کو ناپاک کر رہے ہیں یا پاکیزہ رکھ رہے ہیں. کیسے ہم اپنی اولاد کو پاک رکھیں گے, کیسے ہم نشے سے پاک رکھیں گے. میرے دوستو, آج یہ بچے چوری چھپے نشہ کر رہے ہیں, دھڑلے سے شراب پی رہے ہیں. شراب بچے کے ہاتھ میں اس وقت. پہلے سنتے تھے کہ کسی تقریب میں گئے, پکنک میں گئے, وہاں پر شراب پی رہے ہیں. اب تو سنا یہ جا رہا ہے کہ باقاعدہ شادیوں کے موقع پر بھی جمگھٹا ہوتا ہے اور گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں شراب پی جا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں کے گھر میں, مسلمانوں کے علاقے میں, دینداروں کے علاقے میں, ایسے علاقے میں جس کی ہر گلی کے اندر عالم اور حافظ, جس کی ہر گلی کے اندر تبلیغی جماعت کے احباب, جس کی ہر گلی کے اندر دین پڑھنے والے, ان کے اندر یہ بات ہو تو پھر مسلمانی کہاں جائے گی؟ اس کا مطلب ہے ہمارے دل سے کھرچ کے ہم نے نکال دیا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں اور میرے بھائی, سوچئے آپ اپنی اولاد کی حفاظت کس طریقے سے کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا نشہ کر رہا ہے, آپ نے اطمینان کا سانس لیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے, اسے مرنے دیں. آپ نے فکر نہیں.
آپ نے فکر نہیں کی۔ آپ نے دوسرے دن دیکھا کسی اور کو، آپ نے فکر نہیں کی۔ آپ نے تیسرے دن دیکھا کسی اور کو، آپ نے فکر نہیں کی۔ کیا خیال ہے، آپ بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم آپس میں ایسے بندھے ہوئے نہیں ہیں؟ رشتوں میں بھی بندھے ہوئے ہیں، تعلقات کے اعتبار سے بھی بندھے ہوئے ہیں۔ کب تک آپ خیر منائیں گے اور آپ کی اولاد کب تک بچی رہے گی؟ اگر آپ نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا اس کو، وہ جس کو جو غیر کا بیٹا ہے وہ در حقیقت آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے جو کام شروع کیا، آج اگر آپ نے اس کو پکڑا نہیں، آپ نے اس کے اوپر جو ہے اپنا رد عمل نہیں دیا، تو کل آپ کے گھر کے اندر بات آئی۔ میرے دوستو، عقل مندوں کا کہنا یہ ہے، چنگاری معمولی سی ہوتی ہے لیکن اس کو معمولی کبھی نہ سمجھو۔ چنگاری معمولی سی ہوتی ہے، اس کو کبھی معمولی مت سمجھو۔ یہاں کے پرانے لوگوں کو معلوم ہے، یہاں جھگیاں ہوتی تھی، جھگیاں ہوتی تھی، اور اوپر ہم جو چھت ڈالتے تھے وہ کچے پنکھے جن کو ہم کہتے تھے، ان کی جھگیاں، ان کی چھتیں ہوتی تھی۔ ایک گھر میں آگ لگنے کی دیر کہ دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں پوری لائنیں، پوری گلی جل جاتی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں جگہ آگ لگ گئی۔ کیسے آگ لگی؟ ایک موم بتی سے، ایک چراغ سے، کیونکہ جھگیوں میں ہم چراغ استعمال کرتے ہیں، مٹی کے تیل کا چراغ، اور اس سے ایک ذرا سی آگ لگی تو فوراً پورے علاقے کے اندر آگ کی لپیٹ میں پورا علاقہ آ گیا۔ ایک چھوٹی سی چنگاری کو، ایک آگ کی معمولی سی لو کو، ایک ماچس کی تیلی کی آگ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ آپ کے گھر کو نہیں، پورے علاقے کو بھسم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور بغلے بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرے گھر کا کوئی فرد نہیں ہے، خوشی منانے کا وقت نہیں۔ یہ آپ کے لیے الارم ہے، تنبیہ ہے، آپ کو جگانے کے لیے ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب یہ آگ تمہارے گھر میں آنے والی۔ جس شخص کو عام مسلمانوں کی فکر نہ ہو، مسلمان مصیبت میں مبتلا ہے اور ہمارے دل میں اس کے لیے کسک نہ ہو، ہمیں اس کی فکر نہ ہو اور اس مصیبت کو دور کرنے کا اہتمام نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اب تو یہ آگ ہمارے گھر کے اندر ہے، کوئی گلی خالی نہیں ہے نشہ کرنے والے لڑکوں سے۔ ایک ایک گھر میں ایک نہیں، دو دو، تین بھائی نشہ کرنے والے۔ ہمارے گھروں میں خواتین آتی، مجبور ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں، بھئی تمہارے بچے نہیں ہیں، جوان لڑکے ہیں لیکن نشہ کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ گھر میں ملتا ہے وہ بھی لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ، انتہائی بیوہ عورتیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ کیوں؟ اولاد ہاتھ سے نکل گئی، اس نشے کی وجہ سے، اس نشے کی وجہ سے۔ یہ جو ہاتھوں میں ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے، اس سے بڑھ کر عذاب کوئی نہیں۔ عذاب ہے، عذاب، کہ اس موبائل کے ذریعے سے جس قدر خطرناک رجحان پیدا ہو گیا، اپنے اوقات کو ضائع کرنا تو یہ بہت معمولی بات ہے، لیکن اندر سے اخلاق کی دھجیاں اڑ گئی، اندر سے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ اب اسے اللہ کی پرواہ نہیں، رسول کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسے صرف چاہیے یوٹیوب، اسے چاہیے فحش ویب سائٹ، اسے چاہیے فحش منظر، ناچ گانا، فلم، ڈرامے، اسی کا وہ کر رہی ہے۔
اور یہ صرف لڑکوں کی بات نہیں، لڑکیوں کے اندر یہ لت نشے سے بھی زیادہ، نشے سے بھی زیادہ خطرناک، نشے سے بھی زیادہ خطرناک یہ صورتحال میرے دوستو ہمارے گھروں میں۔ کب ہم خبر لیں گے؟ کس طریقے سے خبر لیں گے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے؟ الا کلکم راع، یاد رکھو تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، چرواہا جو جانوروں کو چراتا ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ایک چرواہے کے ذمے اس کے پاس جو جانور ہے، جو مویشی ہیں، جو بکریاں ہیں، وہ ان کا ذمہ دار ہے، ایک ایک بکری کی حفاظت کا ذمہ دار، کہ ادھر ادھر نہ چلی جائے کوئی بکری، اور کوئی بھیڑیا نہ پکڑ لے، کوئی کتا حملہ نہ کر دے۔ تو چرواہا کبھی ادھر بھاگتا ہے ڈنڈا لے کر، کبھی ادھر بھاگتا ہے ان کو مجتمع رکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ایک خاتون خانہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، ایک بھائی، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، اور اگر بالکل نیچے ہے تو وہ خود اپنے نفس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی عمر کہاں گنوائی، تم نے اپنی جوانی کہاں گنوائی، تمہیں میں نے ایسی ایسی نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں کو تم نے کہاں پھینکا، کیسے استعمال کیا؟ ہے جواب ہمارے پاس، ہے جواب ہمارے پاس؟ میرے دوستو ہمارے پاس تو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتوں کو کھول کر رکھ دینا ہی ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس علاقے کی حالت دیکھیں گے، یہاں کوئی ٹوپی والا نہیں ہوگا، آپ کی مسجدیں منہدم ہو جائیں گی، اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ علاقے کا حال کیا ہو گیا۔ آج بھی میں نے کچھ پرانا منظر اس علاقے کا دیکھا ہوا ہے، اور میرے ہم عمر یا مجھ سے جو بڑے حضرات ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر جھگیاں ہوتی تھیں، لیکن ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی فجر کے بعد۔ کسی بھی گلی میں چلے جائیں تو بڑے بوڑھے ہمارے قرآن لے کر دروازے کے پاس بیٹھ جاتے تھے، جس طرح بھی ان کو آتا ہے قرآن پڑھتے تھے۔ ایک برکت کا ماحول تھا، کس قدر شاندار ماحول۔ دروازے ہمارے اوپر سے بوری ڈال دیتے تھے، چاول کی بوری، پٹسن کی بوری، کوئی چور نہیں آتا تھا، کوئی اچکر نہیں آتا تھا، کوئی کسی گھر میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایسا ماحول الحمدللہ ہم نے یہاں دیکھا ہے، اور آج کا ماحول بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لوہے کے دروازے لگ گئے، کئی کنڈیاں لگ گئیں، ان میں تالے لگ گئے، کھڑکی اور دروازے بند کر دیے تاکہ اذان کی آواز ہی نہ آئے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سلا دیا کہ ٹی وی دیکھو، فلم دیکھو، موبائل استعمال کرو، رات کے 3 بجے سو جاؤ۔ رات کے 3 بجے فلم دیکھنے کے بعد، انڈین فلمیں دیکھنے کے بعد، انگلش فلمیں دیکھنے کے بعد پھر وہ فجر کے لیے اٹھے گا؟ نہ گھر کا مربی اٹھے گا اور نہ ہی گھر کے جوان اٹھیں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو کس طریقے سے تباہ کر رہے ہیں، میرے دوستو ذرا سوچئے تو صحیح۔ کہاں تک جائیں گے ہم؟ اپنے آپ کو تباہ کر کے کہاں تک جائیں گے؟ اللہ نے ہمارے لیے ایک قانون رکھا ہے کہ جس علاقے کے اندر آپ دین پر عمل نہ کر سکتے ہو، سرکاری اعتبار سے دباؤ ہے، ظالموں کی طرف سے ظلم و ستم ہے، اور وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، دین کے شعائر پہ اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو تم اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں، ہجرت کرو۔ آپ میں سے تقریباً سبھی ہجرت کر کے آئے ہیں نا، اپنے دیش کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو دین کی خاطر چھوڑ کر آئے ہیں۔
یہاں پر ظلم و ستم ہے، یہاں ہم اپنے دین کو نہیں بچا سکتے، اس وجہ سے آپ یہاں آ گئے۔ اب یہاں آزادی ہے، آپ کو دین سے کوئی نہیں روکتا، نماز سے کوئی روک رہا ہے، قربانی سے کوئی روک رہا ہے، اور آپ کو روزے سے کوئی روک رہا ہے، تعلیم سے کوئی روک رہا ہے، صحت اور صفائی سے کوئی روک رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا ماحول اختیار کیا جس ماحول کے اندر گندگی ہی گندگی ہے، اور آپ کے قبضے میں یہ نہیں ہے کہ اس گندگی کو دور کریں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پر رہیں، نکل جائیں، آپ علاقہ چھوڑ دیں، بستی چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے گنجائش کیسے رہے گی جب آپ کے گھر والے برباد ہو رہے ہیں، آپ کی اولاد برباد ہو رہی ہے، اور آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے؟ بے حال ہو کر آپ اس ملک میں آئے تھے، اللہ نے پناہ دی اور اللہ نے جائیداد کا مالک بنایا۔ اگر دین کو دیکھ کر اگر آپ اس علاقے سے نکل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سنبھالے گا، لیکن نیت کریں کہ آپ اس ماحول کو درست کریں گے، ورنہ اس ماحول کو چھوڑ دینا ضروری ہوگا۔ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفن کریں۔ قریش کے لوگ اور جاہلیت میں عرب لوگ اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے، مار ڈالتے تھے، گلا گھونٹ دیتے تھے۔ بچیاں ہوں تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بچے ہو تو کہتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے، مار دیتے تھے۔ نہ لڑکوں کو باقی رکھتے نہ لڑکیوں کو باقی رکھتے تھے۔ میرے دوستو، الحمدللہ یہ جہالت آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج بچے ہمارے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، بچے ہوں بچیاں ہوں، ہم خوش ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن پرورش میرے دوستو صرف جسمانی پرورش کو پرورش نہیں کہتے، اس کی روح کی بھی پرورش آپ نے کی یا نہیں، اس کے اخلاق کو بنایا یا نہیں، اس کی تربیت آپ نے کی یا نہیں، اس کے اندر ایمان پیدا کیا یا نہیں۔ اگر آپ نے جسمانی پرورش کی، روز مکھن ڈبل روٹی کھلا کھلا کر اس کو موٹا تو کر دیا، لیکن اس کو دین نہیں سکھایا، تو یہ زندہ لاش ہے، آپ نے مار دیا اس کی روح کو، اس کے اندر کی روح کو مار دیا، اس کے اندر کی روح کو آپ نے مار دیا۔ اور جب روح نکل جاتی ہے جسم سے، کیا کہلاتا ہے وہ؟ مردہ۔ روح نکل جاتی ہے تو کیا ہے وہ؟ مردہ کو کوئی اپنے پاس رکھتا ہے؟ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، تایا ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، کوئی مردے کو اپنے پاس رکھے گا؟ روح نکل گئی نا، جلدی سے جلدی دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، جتنی جلدی دفن ہو سکے۔ یہ جس کی روح آپ نے نکال دی، بظاہر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، یہ در حقیقت لاش ہے، زندہ لاش، جو ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے۔ لاش کا کام کیا ہے؟ تعفن اور بدبو پھیلانا، گند پھیلانا، کینسر اور وبائی بیماری پھیلانا، اس کا کام، لاش کا کام یہ ہے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو لاش بنا دیا، ہم نے اپنی اولاد کو لاش بنا دیا۔ کیسے آپ اپنی اولاد کو اپنی اولاد بنائیں گے؟ اس کے لیے میرے دوستو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی پانی سر سے نہیں گزرا، کنٹرول میں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اگر یہ سوچے کہ نہیں یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، پھر تو کام ہونے سے رہا۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ نے حکم دیا اپنی رعیت کے تمام افراد کو کہ میرے گھر میں، میرے محل میں ایک حوض ہے، اس حوض میں آج رات کو اندھیرے میں ہم تم میں سے ہر شخص ایک پیالہ دودھ ڈال دے، ایک پیالہ دودھ لے کر آئے اور ڈال دے، ایک پیالہ دودھ لے کر آئے اور ڈال دے۔ میں چاہتا ہوں تم میں سے ہر شخص کیا کرے؟ ایک ایک پیالہ دودھ ڈال دے۔ رعیت میں سے ہر شخص نے سوچا کہ وہ تو دودھ ڈال دے گا، وہ بھی دودھ ڈال دے گا، میں ایک گلاس اگر پانی ڈال دوں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ اس نے بھی پانی ڈالا، اس نے بھی پانی ڈالا، اس نے بھی پانی ڈالا، نتیجہ یہ ہوا کہ صبح پانی سے حوض بھر گیا، دودھ کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں۔ یہ سمجھ لیا نا کہ دوسروں کی ذمہ داری ہے دودھ ڈالنا، میرے ذمہ نہیں ہے۔
آج ہم نے ذمہ داری دوسروں کو دے دی کہ یہ کام مولوی کرے گا، یہ کام کونسلر کرے گا، یہ کام چیئرمین کرے گا، یہ کام ناظم کرے گا، یہ کام چودھری کرے گا، یہ کام سرغنہ لوگ کریں گے، مالدار لوگ کریں گے، تاجر لوگ کریں گے۔ ہم نے یہ ذمہ داری ان کے ذمہ ڈال دی اور ہم چپ بیٹھ گئے۔ میرے دوستو، اس طرح کرنے سے سارے کے سارے پانی ڈالنے والے بنیں گے، دودھ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اولاد آپ کی برباد ہو رہی ہے، یا اگر ابھی برباد نہیں ہوئی تو کل برباد ہوگی، فکر آپ کو کرنی چاہیے نا، آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ کون فکر کرے؟ آپ کو خود آگے آنا چاہیے کہ میری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ہمارے علاقے کے اندر الحمدللہ ایک سرگرمی ہے، نشاط ہے، کچھ باضمیر نوجوان ہیں۔ دل سے دعا نکلتی ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے علاقے سے نشے کی لت میں پڑے ہوئے نوجوانوں کو ہدایت میں لانے کا ایک کام سر انجام دینا شروع کیا۔ روزانہ کی بنیاد پر گشت کر رہے ہیں اور نشے باز جو جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کے والدین کو سمجھا رہے ہیں۔ نشہ ویسے ہی ختم نہیں ہو جاتا، سمجھانے سے ختم نہیں ہوتا، بار بار حکمت عملی اختیار کر کے بار بار کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ہسپتالوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، ان کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، اور ان کی دماغی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اس کام کے لیے سب کو ملنا پڑے گا۔ علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، بڑے حضرات کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، جوان اور نوجوان بھائیوں کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم جب تک اس کام کو نہیں کریں گے ہمارا ماحول اور معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ انتخابات کا دورہ ابھی کچھ دنوں پہلے ضمنی انتخابات کے لیے بھی یہاں پر بڑا ہنگامہ ہوا، اور اب بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی بڑے ہنگامے ہوئے۔ بہت سارے آپ ہی کے لوگ امیدوار بطور امیدوار یہاں پر کام کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے۔ میری ان تمام امیدواروں کے ذمہ داروں سے، پارٹی کے سربراہوں سے میری درخواست ہے کہ اگر واقعی آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس اخلاقی محاذ کو فتح کریں، اور ہمارے جو بچے شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، فلموں میں وقت گزار رہے ہیں، بیکار وقت گزار رہے ہیں، ماں باپ کے لیے سوہانے روح بنے ہوئے ہیں اور ماں باپ کے لیے زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے، ان لوگوں کا تعاون کریں۔ یہ گٹر لائن صاف کرنے سے بڑھ کر ضروری ہے۔ گٹر لائن تو ظاہری نجاست ہے، لیکن آپ کی اولاد کے اندر جو نجاست سرایت کر رہی ہے اس کو کون صاف کرے گا؟ اس کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو حصہ لینے کی ضرورت ہے، ہر فرد کو حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر ہمارا یہ دین پنپ نہیں سکتا، ہمارا یہ دین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے اندر جھاڑ جھنکار پیدا ہونے کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر وضاحت کے ساتھ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، ایک کشتی ہے اور اس میں دو منزلیں ہیں، ایک منزل اوپر ہے، ایک نیچے ہے۔ نیچے والوں کو بار بار اوپر جا کر پانی لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ بار بار ان لوگوں کو تکلیف دینے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے نیچے پانی ہے، ایک سوراخ زور سے کر لیتے ہیں، پانی لے لیتے ہیں نیچے سے، نیچے سمندر ہے، دریا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کے سب مل کر اس پاگل کو پکڑیں گے نہیں اور کشتی کو سوراخ کرنے سے بچائیں گے نہیں تو سارے کے سارے ڈوبیں گے، سارے کے سارے ڈوبیں گے، سارے کے سارے ڈوبیں گے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ کو اٹھاؤ
اور اوپر لے جا کر پلٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ آپ کیسا حکم دے رہے ہیں یہ؟ اس جگہ تو آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی عبادت نہیں چھوڑی، ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، ایسا بندہ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا اس سمیت الٹ دو، اس لیے کہ وہ خالص عبادت کر رہا ہے، اس کے ارد گرد میرے احکام کی اتنی پامالی ہو رہی ہے، اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ میرے دوستو، صرف تسبیح پڑھنا، صرف نماز پڑھنا، صف اول میں شریک ہو جانا صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی برائیوں پر نظر رکھ کر اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنی اولاد اور اپنے مستقبل کو بچا نہیں سکتے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ہر شخص اپنا حصہ اس کے اندر ڈالے، ہر شخص۔ ایک ایک گھر سے 3 4 افراد اگر نشے میں مبتلا ہوں تو اس گھر کا کیا حال ہوگا میرے دوستو؟ اب ان بچوں کو کیا کرنا ہوگا؟ ہسپتال بھیجنا ہوگا۔ ہسپتال بھیجنے کے لیے اتنا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ اس گھر کا جو مالک ہے، باپ بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ حضرات آپس میں دست و بازو بنیں گے تو کام بنے گا۔ ہم ایک ایک تقریب میں اس قدر فضول خرچی کر کے لاکھوں روپے گنوا دیتے ہیں، تو اس نیک کام کے اندر ہم ایک دوسرے کے دست و بازو نہیں بن سکتے۔ ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت کہ کوئی صاحب خیر آئے اور ہماری مدد کرے؟ آپ کے علاقے کے اندر جو ساتھی ہیں، جو احباب ہیں، 10-5 روپے بھی اگر خرچ کریں گے، ان سب کا علاج ہو جائے گا، سب کا علاج ہو جائے گا۔ قدم تو آپ اٹھائیں، اللہ کی مدد آپ کی طرف آئے گی۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں کے پاس جب جائیں سختی سے پیش نہ آئیں، بیچارے مجبور ہیں، ماں باپ بھی مجبور ہیں، یہ لڑکے بھی اپنی غفلت کی وجہ سے اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پھنس گئے۔ اب ایک آدمی معذور ہو گیا، نشے کی لت پڑ گئی، اب اس کو مارنے اور اسے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ تو اور زیادہ خراب ہوگا۔ نہیں، آپ اس کو اپنا بیٹا سمجھیں، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کی تربیت کی کوشش کریں، اس کے نشے کا علاج کرائے اور اس کے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے اور اس کی تحقیر نہ کریں، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کے اندر اگر یہ درد ہو تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ مہینہ نہیں لگے گا، ہمارا یہ معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا، اور پھر اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان کو بھی ہم پاک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر اپنے معاشرے کو پاک صاف کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد للہ